اور ان کے ملک یمین پر، تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. ترجی من تشاء منہن، تم پیچھے کرو ان میں سے جس کو چاہو. وتوبی الیک من تشاء، اور جس کو چاہے ان میں سے آگے کر لو. فمن ابتغیت ممن عزلت، اور پھر تمہارا جی چاہے تو جس کو تم نے پرے ہٹایا ہے، دور کیا ہے، اس کو نزدیک کر لو. فلا جناح علیک، تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. اور یہ بھی معاملہ ہوا کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھی ہو گئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ پیشکش کی کہ بے شک آپ اب میرے حقوق زوجیت ادا نہ کریں اور مجھے طلاق نہ دیں، بس میں آپ کی زوجیت میں رہوں گی، اور میں اپنا حق جو ہے یہ ہبہ کرتی ہوں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس پر بھی عمل ہوا. ذالک ادنیٰ، تو یہ قریب تر ہے، ان تقر اعینہن، کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں. ولا یحزن، اور وہ غمگین نہ ہوں. ویرضین بما آتیتہن کلہن، وہ غمگین نہ ہوں اور راضی رہیں اس پر کہ جو کچھ بھی ان میں سے آپ ہر ایک کو دیں. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جانتا ہے جو کچھ ہے مسلمانوں تمہارے دلوں میں ہے. وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا بردبار ہے. لا یحل لک النساء من بعد، اب کے بعد، یعنی ایک خاص موقع کے بعد اب کٹ لگ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، اس لیے کہ وہ جو مقصد تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ٹیم پرووائڈ کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ اب وہ پورا ہو گیا. اب نو مور. لا یحل لک النساء من بعد، تم پر عورتیں اب حلال نہیں ہیں اس کے بعد. ولا ان تبدل بہن، اور نہ ہی تمہیں یہ الاؤڈ ہے کہ ان میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کو ریپلیس کر دو. ولو اعجبک حسنہن، خواہ تمہیں ان میں سے کسی کا حسن جو ہے وہ امپریس کرے. الا ما ملکت یمینک، سوائے ملک یمین کے. اور پھر اس ملک یمین کے طور پر پھر اس کے بعد حضرت ماریہ کی کیا، لیکن اس سے پہلے جو لوڈیاں آپ کے پاس آئی ہیں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا ہے، اور پھر آزاد ہو کر انہوں نے اپنی آزاد مرضی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کیا. لیکن اس کے بعد جب یہ حکم آ گیا اور یہ پروویژن رکھی کہ صرف ملک یمین جو ہے، لونڈی جو ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں. حضرت ماریہ قبطیہ جب مقوقس شاہ مصر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی جو ہے وہ ہبہ کی تھی، ماریہ قبطیہ 2 بیٹیاں کی تھی، ان میں سے حضرت ماریہ قبطیہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک یمین ہی کے طور پر اپنے حرم میں رکھا. وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، اے ایمان والو مت داخل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں مگر اگر تمہیں اجازت دی جائے کھانے کے لیے، یعنی کھانے کے لیے بلایا جائے. غیر ناظرین اناہ ہو، لیکن پہلے نہ بیٹھ جاؤ برتنوں کو، پکتا ہوا کھانوں کو دیکھنے کے لیے، برتنوں کے اوپر نظر ڈال کر. ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، ہاں جب بلایا جائے تو داخل ہو. فإذا طعمتم، اور کھانا کھا چکو. فانتشروا ولا مستانسین لحدیث، اور گپ شپ میں مصروف نہ رہو کہ گولڈن اپرچونٹی ملی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انفارمل گفتگو کی، تو بس بیٹھے ہی رہو وہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا چکو تو پھر چھوٹا کھاؤ. نبی، بے شک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف دہ ہے. فیستحیی منکم، لیکن وہ ان سے شرماتے ہیں. واللہ لا یستحیی من الحق، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر بات کہنے سے نہیں شرماتا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اگر تم نے ازواج مطہرات سے کوئی